اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے 47 سال گزر چکے تھے اور آپ کے یہاں کسی فرزند کی ابھی تک آمد نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت مشکوک ہے کیونکہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو لا ولد کا طعنہ دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک شخص نے تو خط لکھ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کی امامت مشکوک ہے کیونکہ آپ کے یہاں کوئی فرزند نہیں ہے۔ اس کے جواب میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب اللہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوگا۔ یہ بات مخفی نہ رہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک مامون کی بیٹی تھی کہ جس کا عقد باپ نے سیاسی مصلحتوں اور سیاسی مفاد کے تحت امام سے کر دیا تھا، جبکہ دوسری جناب سبیکہ سلام اللہ علیہا کہ جن کا تعلق جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھا اور جن کو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ریحانہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور کمال لطف یہ ہے کہ جناب سبیکہ سلام اللہ علیہا اجمی خاتون تھیں اور دوسری طرف مامون الرشید کی بیٹی جو کہ عرب نسل سے تھی۔ یہ قدرت کا اپنا اہتمام اور انتظام ہے کہ اس نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے چلانے کے لیے عجم خاتون کا انتخاب کیا اور امامت کا امام وارث عجم خاتون کی آغوش میں آیا اور سرکاری بیٹی کو اللہ نے لا ولد رکھا اور اس شرف سے محروم رکھا۔ اور یہ طریقہ کار قدرت کی طرف سے پہلے بھی رہا ہے کہ اللہ نے سیاسی اور مصلحتی شادیوں کو روا تو رکھا ہے لیکن ان کو بار آور نہیں ہونے دیا تاکہ عہدہ الہی کی تقسیم کے لیے غلط سوچ اور غلط تصور کا شائبہ تک بھی نہ ہونے پائے۔ اس طرح 195 ہجری ماہ رجب کی 10 تاریخ تھی جب اللہ نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرزند عطا فرمایا جو امامت کے تمام کمالات اور تمام فضائل کا وارث تھا۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ فقط 3 سال تھی جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام محمد جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا یہ فرزند امام ہے اور منصب الہی کا وارث ہے۔ جو حبداران تھے انہوں نے تو اس اعلان کو بخوشی قبول کیا، جو مخالفین تھے وہ مطمئن نہ ہوئے کہ کم سن بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، اور لوگوں نے اس سلسلہ میں چہمہ گوئیاں بھی کیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جبکہ وہ کم سنی کے عالم میں تھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ کے امام ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کیسے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں جو ایک چھوٹے سے بچے کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کہتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا امام محمد جواد علیہ السلام نے صدا لگائی کہ بندہ خدا ہم خاندان رسالت کا وہ خزانہ ہے کہ جو شخص ہمارا انکار کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہتا ہے امام علیہ السلام کے اس جملہ کے بعد میں امام کی امامت اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کا قائل ہو گیا اور میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ اپنے ایمان اور ایقان کا اظہار کیا۔ علی بن ابراہیم روایت کرتے ہیں، اپنے والد گرامی قدر سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے موقع پر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس محفل میں بہت سارے بزرگان قوم بھی تشریف فرما تھے کہ اچانک امام محمد جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عبداللہ بن موسیٰ وارد محفل ہوئے اور انہوں نے انتہائی عزت و احترام اور اکرام کے ساتھ امام محمد جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کی اور ان کا خصوصی احترام کرنے کے بعد محفل میں براجمان ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ حیران ہوئے کہ ایک کم سن بچے کا اس قدر زیادہ احترام
آخر اس احترام کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ابھی اسی گوں مگوں میں تھے، بچے کا اس قدر احترام کیوں کیا جا رہا ہے کہ محفل میں سے کسی شخص نے جناب عبداللہ بن موسیٰ سے یہ سوال کر دیا کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ فعل بد انجام دے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو جناب عبداللہ ابن موسیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اس پر حد جاری کی جائے گی۔ یا اچانک امام محمد جواد علیہ السلام گویا ہوئے اور فرمانے لگے کہ چچا اللہ سے ڈریے اور اپنے پاس سے فتویٰ نہ دیجیے۔ جناب عبداللہ ابن موسیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کے آباء و اجداد علیہ السلام نے اسی طرح کا حکم جاری نہیں کیا؟ امام محمد جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص قبر کھود کر کسی میت کے ساتھ فعل بد انجام دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے آباء و اجداد نے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ قبر کھولی ہے، قبر کھودی ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا اور فعل بد جو انجام دیا اس پر حد جاری کی جائے گی، جبکہ یہاں پر قبر کھودنے کا کوئی قصہ ہی موجود نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کیوں کاٹے جائیں گے؟ جس پر محفل والے حیران و پریشان ہو گئے کہ کم سن فرزند اہل بیت نے کس طرح ایک پیچیدہ مشکل کو حل کیا، جس پر لوگوں نے کہا کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی سوالات کر سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ضرور، جس کے بعد اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے لوگوں نے کم و بیش 30,000 سوالات امام محمد تقی علیہ السلام سے کیے، جن کے تسلی بخش جواب امام علیہ السلام نے اپنی کم سنی میں عطا کیے۔ معرفت توحید کے لیے کسی شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ لا تدرکہ الابصار سے کیا مراد ہے کہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، آنکھیں اللہ کو درک نہیں کر سکتی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں فرمایا تھا کہ وہم، سوچ اور گمان کا دائرہ کار نظر سے، نگاہ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جب اللہ کی معرفت، اللہ کی حقیقی پہچان سوچ اور فکر اور گمان اور وہم کے ذریعے نہیں کی جا سکتی ہے تو آنکھوں کے ذریعے کہ جن کی حد نگاہ ہی بہت محدود ہے کیسے اللہ کا ادراک کیا جا سکتا ہے؟ ہارون الرشید کے دربار کے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم نے امام علیہ السلام کی خدمت میں اعتراض نما سوال کیا کہ غیر خدا کو سجدہ تو حرام ہے، پھر کیسے برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف کو سجدہ کیا؟ امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ بے شک غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن جو برادران یوسف نے سجدہ کیا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا تھا، اور وہ سجدہ در حقیقت اللہ کو ہی سجدہ تھا، اور وہ سجدہ اس نعمت کے تشکر کی بنیاد پر تھا کہ اللہ نے ہم سب بھائیوں کو پھر سے ایک بار اکٹھا کر دیا ہے۔ محمد بن ولید کا بیان ہے کہ ایک بار ہم امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے امام کے ساتھ ہی کھانا تناول کیا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد غلام نے دسترخوان پہ موجود ریزے چن کے کھانا شروع کر دیے۔ امام جواد علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اپنے غلام سے فرمانے لگے کہ گھر میں جب کھانا کھا رہے ہو تو دسترخوان سے ریزے چننا یقیناً فضیلت اور برکت والی بات ہے، لیکن اگر صحرا میں یا جنگل میں کھانا کھا رہے ہو تو یہ ریزے اللہ کی دوسری مخلوقات کے لیے چھوڑ دینے چاہیے۔ جو ہستی مخلوق خدا کا خیال رکھتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دے رہی ہے کہ مخلوق خدا کے رزق کا خیال رکھنا، وہ کس قدر اپنے چاہنے والوں کے لیے جواد، مہربان، کریم اور نرم خو ہوں گے۔ آپ کی اگر کوئی مشکلات ہیں تو امام جواد علیہ السلام سے توسل کیجئے، خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی حاجات بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی۔ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔